بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرض میں دبے ہوئے ہیں اور قرض نہیں اتر رہا، اور قرض سے نجات کیسے حاصل کریں؟ یہ شارٹس تاکہ اس کو آپ بتاتے جائیں ہم لوگوں تک یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم۔ بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ دعا سکھلائی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تجھ پر ایک پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو یہ دعا پڑھے تو اللہ اس کی برکت سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ قرض سے آپ سبکدوش ہو جائیں گے۔ اور وہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کو سکھلائی تھی۔ اس نے اپنے مالک سے طے کر لیا کہ میں اتنے دنوں میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، تو مجھے ادا کر دینا۔ اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے، میں اپنا قرضہ کیسے دوں گا؟ آپ نے پھر اس کو یہ دعا اور یہ فضائل بتائیں کہ آپ یہ پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب بندے کہتے ہیں جی کچھ اور بتاؤ۔ اللہ کے بندو، اتنی پیاری حدیث، اتنی پیاری دعا، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس کے علاوہ کچھ اور دعا کی ضرورت ہے؟ تو قرض صاحب پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اتر جائے گا؟ بالکل حدیث ہے۔ اور یہ کتنی دیر پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہر ہے؟ سانس کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں، ادھر ادھر جو سوچے جا رہی، پڑھتے رہو بس اس کو۔ پڑھو، کوئی 2-3 ہزار مرتبہ تو روز پڑھو نا اس کو، بغیر گنتی کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کرائے کے مکان سے چھٹکارا حاصل کریں اور ان کو اپنا گھر مل جائے، تو اس کے لیے کون سا وظیفہ کریں؟ اس کے لیے بھی ایک مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کو کم از کم 3150 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد، کم از کم اس کو پھر اتنا پڑھے کہ جب تک وہ اپنے گھر میں نہ چلا جائے اس کو بند نہ کرے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ صبح کچھ پڑھ لیں، کچھ ظہر کے وقت پڑھ لیں، کچھ عصر کو، کچھ رات کو، یعنی پورے دن میں اس تعداد کو مینج کر لیں اور پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کو گھر انشاءاللہ 2-4 مہینوں کے اندر جب میرے اللہ نے چاہا، 2-4 مہینے لگیں، کم لگیں، زیادہ لگیں، اس دعا کو چھوڑے نا، بہت زیادہ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس کے بعد یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتوں کی بندش ہے، ہمارے گھر میں رشتہ نہیں آ رہا، بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، اور رشتہ اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ بات چیت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کون سا وظیفہ کرنا؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ بت ابھی بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں وہ زیادہ آڑے ہیں۔ جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے وہ بھی کہتی ہے کہ میری بچی کا رشتہ ایسے بندے کے ساتھ ہو جس کا اپنا گھر ہو۔ اچھا، جس کا اپنا گھر ہے اب اس کی خواہش یہ ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ ہو جس کے پاس کوٹھی ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، ذات پات، میری غریبی، یہ سب غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس مومن مسلمان انسان کا رشتہ آ گیا آپ کے گھر میں، اس کے اندر ساری دیندار کی کوالٹیاں پوری ہیں، فوراً رشتہ کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، اور جو پیدا ہوا ہے، ہم سید ہیں تو سیدوں میں کریں گے، ہم جاٹ ہیں تو جٹوں میں کریں گے، ہم شیخ ہیں تو شیخوں میں کریں گے، ہمارا سٹیٹس نہیں ملتا۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ اگر اسلام کا نقطہ نظر دیکھیں، جو میرا مطالعہ ہے، جو میں نے 8-9 سال مدارس میں پڑھا، جو میں نے سیکھا ہے، اگر کوئی چیز اسلام کے اندر سہل ہے، آسان ہے نا، تو وہ ہے صرف شادی کرنا، جو سب سے آسان ہے۔ آج ہم نے اس کو پیچیدہ بنایا ہوا ہے۔ ایک تو معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے، اس کو ختم کریں۔ اگر کوئی اچھا نیک رشتہ آ گیا ہے، ایک حدیث میں آپ کو سنا کے آگے وظیفہ ہم بتاتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ۔ ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم کام پہ نہیں جا رہے؟ وہ مدینے کی بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں ریڑھی لگاتا تھا سبزی کی، آپ گئے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وتیرہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے، خواب بیان کرتے، صحابہ کے خواب سنتے، اور خوابوں کی تعبیر لینے کا بہترین ٹائم بھی فجر کے بعد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اس وقت نکلتے جب سب چلے جاتے۔ وہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حبشہ کے ہیں، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم گئے نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا کوئی باپ، میری ماں، میرے بہن، میرے بھائی، کوئی رشتہ دار میری نہیں ہے، میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا ہوں، میں نے شادی کرنی ہے، مجھے شادی کی حاجت ہے۔ کیسا پیارا دین ہے!
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور ایک انصار سمجھتے ہیں جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، بڑے امیر انصاری کی بیٹی کا رشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے کہ اس کی بیٹی جوان ہے، کہا بات سنو، اس طرح کرو کہ تم جاؤ فلاں کے گھر میں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی بیماریاں، کتنے عاشقی مشوقی فساد ہے زمین میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بندے کو خود بھی اجازت دی ہے، اگر آپ کسی جگہ جا کے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے کہ ہمارے ہاں ایک خاندانی سسٹم ہے، اگر کوئی کسی کا خاندان نہیں تو وہ خود بھی اپنا رشتے کی جا کے بات کر سکتے۔ اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں اس کو، فلاں کے گھر جاؤ، دستک دو، اور وہ فلاں صحابی آئیں گے، ان سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، میرے ساتھ شادی کر دو۔ وہ اپنا پرپوزل لے کے خود چلا گیا، جیسے آپ نے فرمایا سارا آنکھوں پہ دستک دی۔ صحیح حدیثوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صاحب بھی باہر نکلا، کہا ہاں، اس کو سارے جانتے تھے، سبزی جو بیچتا تھا۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ پیغام لے کے آئے۔ کہا ٹھہرو، میں ذرا مشورہ کر لوں، جانا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول امام کائنات نے بھیجا ہے۔ اب بچی دوسرے کمرے میں یہ ساری باتیں سن رہی ہے۔ اب ان والدین سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں ہماری بچی وہاں رشتہ کرے نہ کرے، اس غریب کے ساتھ رہے نہ رہے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اس صحابیہ نے سنا، قربان جائیں اللہ کی قسم، قربان جائیں ان کے ایمان پہ۔ وہ آگے کہنے لگی نام نہ کرنا، میں نے شادی کرنی ہے، میرے نبی نے میرے لیے اس کو چنا ہے، آپ فوراً ہاں کریں اور شادی کریں۔ اچھا کتنا ٹائم لگا بھی شادی پہ؟ انہوں نے ہاں کیا، آپ نے بلایا، نکاح پڑھا دیا۔ اس سے بہتر کوئی دین ہو سکتا ہے؟ اس سے آسان کام ہو سکتا ہے؟ اچھا جب نکاح پڑھایا نا تو اس باپ نے اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ ایسے ہوا۔ آپ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے درمیان محبت ڈال دے، اور اللہ ان کو اتنا مال دے کہ دن کے لفظ ہیں کہ ان کے مال کو جیسے کوئی چیز رکھ کے نا اوپر سے دبا کے نہیں بند کی جاتی، دبا کے مال دے۔ اور اللہ نے دیا مال، محبت پڑی، اور ان کی ایک مثال دی جاتی تھی۔ تو یہ شادیوں میں بہت زیادہ رکاوٹ، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے، وہ چھوٹی ذات کا ہے، وہ بڑی ذات کا ہے۔ بالکل بھی ایک حبشہ کا غلام جس کا قد چھوٹا، وہ مدینے کا غریب ترین آدمی، ایک سیٹ کے گھر آپ نے رشتہ بھیج دی۔ یہ بت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑے تھے، جسے آج بھی، اور ہمارے معاشرے میں شادیاں نہ ہونا اور ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ایک بہت بڑا فساد ہے معاشرے کے اندر۔ یہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے کوئی بندش کی ہے، کوئی جادو ہے، کوئی نظر بد ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین عمل ہے سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت ہے، وہ آپ نے 363 مرتبہ پڑھنی، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان بچوں کے لیے جو کہتے ہیں عصر کے بعد ہمارے سر میں درد ہوتی ہے، شادی کے نام سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اگر کوئی دیکھنے آ گیا ہے تو ہمیں تیار ہونے میں گھبراہٹ ہے، یا کچھ آدمی دیکھ کے جاتے ہیں بچیوں کو تو وہ کہتے ہیں اس کا کلر نہیں صحیح، حالانکہ اس کا کلر ٹھیک ہوتا ہے، مانا اس کے اوپر جادو ہے۔ جس کے اوپر جادو ہے، وظیفہ پڑھنا کیسے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو بھی وظیفہ ہو اس سے پہلے درود ابراہیم اول آخر، درود ابراہیم پڑھ کے 363 مرتبہ سورہ فرقان کی یہ 23 نمبر آیت، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ بچی خود پڑھے جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بچہ خود پڑھے جس کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بھی رکاوٹ ہے، 363 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی ٹائم، کوئی چیز فکس نہیں، آپ تھوڑا کر کے صبح شام تک پڑھ لیں آرام سے۔ اور صبح کی سنتوں کے بعد فجر کی جو نماز ہے، اللہ کرے ہم فجر کے نمازی ہوں، فجر کی نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا، ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد استخارہ کی دعا جو مسنون ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ دعا آپ کو مل جائے گی دعاؤں والی کتاب سے، ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب تک شادی نہ ہو جائے یہ وظیفہ بند نہیں کرنا۔ بچی ہے، جس دن شادی ہو اس دن بھی یہ وظیفہ پڑھ کے
ہم نے دیکھا ہے کہ شادی والے دن جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ جادو کی کوئی ایسی بندش، کوئی ایسی لعنت پڑ جاتی ہے، وہ بچی شادی والے دن اپنے والدین کے گھر یہ وظیفہ پڑھے گی، اپنی میاں کے گھر جا کے بند کر دے، انشاءاللہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ چلیں بہت ماشاءاللہ بہترین۔ اچھا سر، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچی جو ہے وہ سسرال چلی گئی، اب وہاں پر بھی بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ساس کے ساتھ جو ہے بہو کی نہیں بنتی، یا پھر بہو کی جو ہے وہ ساس، بہو کی ساس کے ساتھ نہیں، اس طرح کے مسائل۔ تو سسرال والوں کو مینیج کرنے کے لیے کون سا وظیفہ جو ہے وہ پڑھنا کہ چاہیے؟ وظائف خیر و برکت لاتے ہیں، ہر معاملے میں کوئی ضروری نہیں کہ وظیفہ ہو۔ سب سے پہلے جو اخلاقیات ہیں بچی کے یا اس کی ساس کے، ان کو ملحوظ خاطر رکھے۔ بہو اسی طرح مینج کرے جس طرح اپنے والدین کے گھر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے حقیقی ماں باپ کو مینج کرتی تھی، ان کی باتوں، ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی بھی تھی، ان کے ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتی تھی، اس پہ صبر کرتی تھی۔ یہی معاملہ وہ اپنے سسرال کے گھر جا کے رکھے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ان کو بھی، اپنی ساس کو بھی وہ اپنی ماں کی طرح سمجھے، اپنے سسر کو بھی ان کے بہن بھائیوں کو اسی طرح سمجھے جس طرح وہ اس کے حقیقی بہن بھائی تھے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ساس چاہتی ہے کہ میری گھر میں عزت ہو، اس کے لیے وظیفہ، یہ اخلاقیات کو پورا کرنے کے بعد، اگر ایک بہو ہے، ایک بچی ہے، ایک بیٹی ہے، وہ نئے گھر میں گئی ہے، تو وہاں وہ جا کے کہتی ہے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ورد، کوئی ایسی دعا، کوئی اللہ کی ایسی کلام مل جائے جس سے میرا اگلی والی زندگی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں گزر جائے، اس کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ وہ بہت شاندار وظیفہ ہے اور اس کے بڑے ہی اچھے نتائج ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کو، ان احکامات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے جو میرے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے مسنون اذکار ہیں، کسی پوڈ کاسٹ میں ہم وہ مسنون اذکار بتائیں گے، ان کے فضائل، ان کے خصائل، ان کے فوائد کیا ہیں، وہ کس لیے کیوں پڑھے جاتے تھے، اس کے اندر کیا حکمت عملی تھی، وہ کریں، وہ پھر بات کریں گے۔ ان کو پڑھنے کے بعد ایک عمل بڑا شاندار ہے، چھوٹا سا بھی ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، اور میں نے اس کے بڑے ہی اچھے نتائج دیکھے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ وظیفے ایسے ہیں جو انسان پڑھتے ہیں۔ ایک وظیفہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی پڑھا ہے۔ آپ کہیں گے وہ خود کیسے؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دعائیں خود قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہے۔ سلام علی ابراہیم، جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ابراہیم پر سلامتی ہو۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سن رکھا ہے۔ اس وقت انہوں نے کیا، فرعون نے کیا کہ جتنے بھی بچے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوتے تھے، جادوگر نے بتایا کہ ایک بچہ آ رہا ہے جس نے آپ کی بادشاہت پہ حملہ کرنا ہے، قتل کر دو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو سارے اس وقت کا جادو بڑے زوروں پہ تھا، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر بھی کیا اس جادو کا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے۔ وہ جادو بڑے زوروں پہ تھا، لیکن اللہ جس کو بچائے اس کو جادوگر بھی گزاندہ نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچہ پیدا ہوا، ایک صندوق کے اندر بند کر دیا، بند کر کے نا صندوق دجلہ کے دریا میں ڈال دیا۔ آگے وہ فرعون، اس کی اولاد ہی کوئی نہیں، وہ انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتا پھر رہا ہے، اور اس کی بیوی کھڑی ہوئی اپنے مال پہ، دیکھا ہے کہ ایک صندوق آ رہا ہے، کہا پکڑو اس میں وہی بچہ نہ ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب بیوی پاس کھڑی ہے، اس نے صندوق کھولا تو اللہ نے قرآن کی آیت فرمایا وَأَلْقَيْتُ، اللہ فرماتا ہے میں نے ڈال دیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ڈال دی ان کے دل میں اس بچے کی محبت۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ وظیفہ اللہ نے خود پڑھا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ بڑے شاندار رزلٹ ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ جو بندہ پڑھے اور اس کے ساتھ لوگ محبت نہ کریں؟ بے شمار محبت کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں محبوب ترین بنوں اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، وہ اس کا ورد کر لے۔ اس میں ہم نے ایک لمبا وظیفہ ہے، پر کسی دن بات کریں گے، کم از کم 313 مرتبہ روز پڑھے اور تا حیات پڑھتا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس وظیفے کے کمالات، اس وظیفے کے بڑے ہی کمال ہیں۔ رنگت پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، چہرے پہ، خوبصورتی پہ، ہر لحاظ سے خوبصورت بندہ صحت مند ہوتا ہے، صحت کے لیے بڑا اچھا ہے۔ یہ پڑھے، وہ بیٹی پڑھے
جو نئی شادی ہو کے گھر گئی ہے وہ ساس پڑھے کہ جو کہے کہ میری بہو میری عزت کرے، بہو کہہ رہی ہے ساس میری، دونوں پڑھیں، اللہ کے فضل سے اس سے بڑی دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوبارہ ریپیٹڈ کر دیے گا یہ آیت مبارکہ جسٹ۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ٹھیک ہے۔